السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے، سورہ اعراف اسی نام پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر اعراف والوں کا ذکر کیا کہ اس دیوار کے اوپر کچھ لوگ رہیں گے جو جنتیوں کو بھی ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے اور جہنمیوں کو بھی ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے۔ وہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کرے گا۔ جنتیوں کی طرف دیکھ کر وہ پہلے گفتگو جنتیوں سے کریں گے کہ تم لوگ بہت اچھی طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزارے اور تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ امید رکھیں گے کہ وہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو جہنمیوں سے کہیں گے تم لوگ دنیا کے اندر جن لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں لعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے، آج دیکھو جنہیں تم حقیر سمجھتے تھے آج وہ لوگ جنت میں چلے گئے اور تم لوگ جہنم کے اندر موجود ہیں۔ تو آج بھی ہم لوگ بھی ایک اعراف نامی دیوال کی طرح اپنے آپ کو محسوس کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی زندگی 60 سے 70 سال کے درمیان میں رہیں گی۔ اس زندگی کے اندر موقع ملا ہے ہمیں، ہم صحیح و سالم ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر کیسے حالات ہو رہے ہیں اور آخرت میں ہماری کیسا انجام ہونے والا ہے۔ اپنے آپ کو اس اعراف نامی دیوال کے اوپر کھڑا ہوا ہوں محسوس کر لیجئے۔ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مشاہدہ اپنے آنکھوں کے بیچ میں تصور میں لا لیجئے اور اندازہ کریے کہ ہماری زندگی کے لمحے، ہماری زندگی کی سوغاتیں، ہماری زندگی کا وقت کن چیزوں میں گزر رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ 60 اور 70 سال کے بیچ میں دیکھ لیجئے، اگر زندگی کا اندازہ لگا کر ایک بچہ شعور پیدا کرتا ہے 10 سال سے بعد میں 13 سے 14 سال کی عمر میں وہ بالغ ہوتا ہے۔ 13 سے 14 سال تک یعنی بالغ نہ ہونے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر اتنی رحمت کرتا ہے کہ اس کے لیے لکھائی پڑھائی یعنی اس کے حساب و کتاب کا معاملہ بند کر کے رکھتا ہے، کیونکہ جب تک آدمی بالغ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اسے مکلف نہیں بناتا شریعت کے احکامات اس پر نافذ نہیں کرتا۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ دیا اس کے بعد کی زندگی دیکھ لیجئے آپ، سمجھے 60 سال ہے، 60 سال کی میری زندگی ہے، 60 سال کی زندگی میں 14 سال تک مکلف نہیں ہوا شریعت کا، بچے کتنے اور 60 سال کی عمر میں سے سمجھیے 30 سال میرے سونے میں گزر گئے، پھر 10 سال ایسی کاموں کے اندر گزر گئے جس میں کہ سونا، کھانا پینا اور دوسرے واش روم یہ وہ چیزوں کے اندر 10 سال گزر گئے، ہو گئے 40 سال۔ پھر اگر پڑھنا ہے تو 8-8 گھنٹے بچے جا کر جو ہے کالجز کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، 9-9 گھنٹے 8-8 گھنٹے اس کا وقت نکال لیجئے۔ پھر جاب کا وقت نکال لیجئے، کام کرتے پھر اس کے بعد میں 8-9 گھنٹے زندگی کے اندر بچے کیا، کیونکہ جب تک آدمی بالغ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اسے مکلف نہیں بناتا شریعت کے احکامات اس پر نافذ نہیں کرتا۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت کے احکامات نافذ کر دیتا تو سب سے پہلے چیز نماز ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام ایک بڑی زنجیر کے مانند ہے جس کی کڑیاں ہیں۔ سب سے پہلی کڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافذ کرتا احکام یعنی شریعت کا حکم قانون ہے، سب سے پہلی کڑی۔ جب وہ کڑی ٹوٹ جائیں گی تو لوگ اس کے نیچے کی کڑی پکڑ لیں گے، پھر وہ کڑی ٹوٹ جائیں گے، پھر لوگ اس کے نیچے کی کڑی پکڑ لیں گے۔ اسی طریقے سے آخری کڑی نماز ہے۔ جب نماز بھی چھوٹ جائے گی تو اسلام کے دائرے سے آدمی خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا، کیونکہ کچھ بچا ہی نہیں۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ بہت اچھا مسلمان ہے، اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، لیکن نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آخری کڑی نماز ہے۔ اگر نماز بھی چھوٹ جائیں گی تو بچے گا کچھ بھی نہیں ہاتھ کے اندر۔ تو اپنے آپ کے اوپر ہمیں رحم کرنا چاہیے، کیونکہ 60 سال 70 سال کی زندگی میں 14 سال تک تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کی زندگی دیکھ لیجئے آپ، 60 سال 70 سال کی زندگی کے اندر 10 سال 20 سال ہماری اطاعت کے رہتے، لیکن اس کے اندر بھی اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پر عمل کریں، دعا پڑھ کے سوئے تو سونا بھی عبادت ہے، دعا پڑھ کے اٹھے تو اٹھنا بھی عبادت ہے، دعا پڑھ کے کھانا کھائے کھانا بھی عبادت ہے، دعا پڑھ کے واش روم کو جائے وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا، دعا پڑھ کے اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت گزارے وہ بھی عبادت ہے، دعا پڑھ کے سفر کا آغاز کرے وہ بھی عبادت ہے، دعا پڑھ کے اگر اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلے وہ بھی عبادت ہے، جاب کے اندر جا کر جاب کریں، کام کریں، تجارت کریں، وہ بھی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے جو احکامات ہیں، شریعت کے اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں، اگر اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اس زندگی کے تمام کاموں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت میں شمار کر دیں گا۔ سے بیٹھ کر سوچ لیجئے، بچے کیا حساب کر لیجئے، کیونکہ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارا حساب کیا جانے سے پہلے تم خود اپنا حساب جلد سے جلد کر لو، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا حساب و کتاب کیا ہے۔ تمہارا حساب کتاب ہونے سے پہلے اپنے آپ کا حساب کر لو،
تو حساب کر لیجئے، بچی کیا زندگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، اپنے فارغ وقتوں میں سے، اپنے بیزی وقتوں میں سے میرے لیے کچھ وقت نکال لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ابن آدم، اپنے وقتوں میں سے، بیزی وقت میں سے کچھ وقت نکال لے میری عبادت کے لیے۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرے تمام کاموں کو سنوار دوں گا، تیرے ہاتھوں کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے دل کے اندر غنا بھر دوں گا، تیرے تمام کام سنوار دوں گا۔ اگر تو میرے لیے، میری عبادت کے لیے چند وقت نہیں نکالے گا تو میں تیرے تمام کام بکھار دوں گا، سنواریں گا نہیں، اللہ تعالیٰ بکھار دے گا، تمام کام بکھر جائیں گے، اور تیرے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا۔ تو کام نہیں چاہے گا کہ مجھے کام نہیں چاہیے، تب بھی تجھے کام دوں گا، اتنا بزی کر دوں گا۔ تو کیا ہمیں جنت کی امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا پھر ہم اس طریقے سے ایسے عمل کر رہے ہیں کہ ہم جہنمی کے مستحق بن رہے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اور کوئی جنتی بھی جنت میں نہیں جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہمارے لیے عدل کر دیا تو یقیناً ہم جہنم کے مستحق ہوں گے، کیونکہ اللہ کے عدل میں کوئی کمی اور پیشی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے اعمال کے اندر بہت کمی ہے۔ بالکل ہم جہنم کے مستحق بن جائیں گے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے عدل کا معاملہ کر دے گا۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے عدل نہ کر، رحمت کا معاملہ کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کے لمحات کے اوپر غور کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں کیا چاہیے، کس لیے ہم جی رہے ہیں، کہاں ہمیں لوٹ کے صحیح دعا کرتا ہوں کہ جتنی زندگی ہماری گزر چکی ہے غفلت میں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں نیکیوں میں تبدیل کر دے، تو بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ اور جتنی زندگی ہماری باقی ہے، سوچ کر سمجھ کر تیری اطاعت پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ گزارنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور مددگار ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطین کے تمام مسلمانوں کے لیے حامی اور مددگار بن جائے، ان کی جائز خواہشات کو پورا کرے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے، اللہ ان کے قدموں کو جما دے، اللہ ان کے دشمنوں کے قدموں کو ہلا دے، اللہ ان کے بیچ میں اختلافات پیدا کر دے، ان کے دشمنوں کے بیچ میں اختلافات پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں ان میں ملوث کر کے اللہ تعالیٰ ان کا مکر ان کی طرف لوٹا دے۔ ہمارے بھائیوں کی مدد کر اللہ، ان کی ثابت قدمی کے لیے ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں ثابت قدم رکھ، اللہ تیری عبادت اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر قائم رہنے والا بنا، انہیں بھی ہمیں بھی اللہ جب تک زندہ رکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو لب پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔